بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 376۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تابند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے، اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ حدیث نمبر 377۔ منبر نبوی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اب دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ منبر غابہ کے چھاؤ سے بنا تھا، فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی اور رکوع کیا۔ آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرات رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قبلہ ہی کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصہ۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ سفیان بن عیینہ سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، آپ نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حدیث نمبر 378۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے، جس سے آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گئے، اور آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ آپ اپنے بالا خانہ پر بیٹھ گئے جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مزاج پرسی کو آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور آپ 29 دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ حدیث نمبر 379۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی۔ اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پر نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 380۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا، میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے
उसी बोरिए पर खड़े हुए और मैं और एक यतीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अबू ज़मीरा के लड़के ज़मीरा आपके पीछे सब बांधकर खड़े हो गए और बूढ़ी औरत अनस की नानी मलिका हमारे पीछे खड़ी हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकात नमाज पढ़ाई और वापस घर तशरीफ ले गए।